صاحب، علاقے کے اتحاد و اتفاق کو نظر انداز کر کے آپ محبوب اللہ جان کے ساتھ آپ نے سیاسی الحاق کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ آج بھی میں تجھے ثبوت ہے، وہ ریکارڈ بھی لے کر میں تجھے دوں گا چھے ہمارا لور کوہستان میں ذیلک کے لیے 25 لاکھ روپے کوڑ میں دیا تھا۔ سے کوہستان میں اتحاد و اتفاق کی سیاست چل رہے ہیں کچھ 8-10 سالوں سے، آپ اتحاد و اتفاق کی سیاست پر یقین رکھتے ہو؟ اتحاد و اتفاق سے علاقے کو نقصان پہنچا ہے یا فائدہ؟ کبھی حکم دے رہا تھا مولانا عبدالحلیم صاحب۔ اچھا، دیکھ رہے ہیں زی7 ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے حاجی ماشوق الرحمان۔ کوہستان کی سیاست اور اتحاد و اتفاق پر اس کی کڑی نظر ہے، تو آج انہی سے کوہستان کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے زی7 ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ کا چینل اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے کوہستان کے بارے میں انٹرویو دے رہا ہے اور میں آپ کو اس کے جواب دوں گا۔ ملک صاحب، سیاست میں میرے خیال میں آپ کافی عرصے سے، میرے یادائش سے پہلے کی بات ہے، لیکن کتنا عرصہ ہوا ہے آپ سیاسی دنگل سے منسلک ہو؟ پارٹی میں تو میرا 32-33 سال ہوا ہے۔ 33 سال؟ میں چھوٹا بچہ تھا اس دور سے، اس دور آج تک پارٹی میں کے ساتھ اس پیپل منسلک؟ پارٹی میں ہوں۔ اور سٹارٹ بھی پیپل پارٹی سے کیا؟ پارٹی سے اور پارٹی میں نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا ہوں، کیوں ہمیں اس وقت میری دادی فوت ہو گئی تھی، اس ہمارے اوپر کفر کا بھی حکم دے رہا تھا مولانا عبدالحلیم صاحب۔ اچھا، اسی وقت اس کی جنازہ بھی نہیں کرتا تھا، جو تو پیپل ہم پارٹی لوگوں نے میں کہا پھر آپ مسجد میں جاؤ ہم دیکھیں گے، پھر بولا ہم نے یہ بات نہیں کیا ہے، تو دوبارہ واپس آ کر کے جنازہ پڑھا ان سب نے۔ ملک صاحب، کافی عرصے سے کوہستان میں اتحاد و اتفاق کی سیاست چل رہے ہیں کچھ 8-10 سالوں سے، آپ اتحاد و اتفاق کی سیاست پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں رکھتا ہوں میں۔ وجہ اتفاق والے ایسے لوگ جا رہے ہیں اسمبلی میں، وہ وہاں جا کر کوہستان کے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، حقوق کو بھی نہیں لے سکتے، اور وہاں سے حقوق بھی چھین بھی نہیں سکتے اپنا حقوق کو، تو ہر وقت کوہستان والا کے جگہ پہ اور لوگ جا کر کے وہاں بات کرتے کیوں کر رہا ہے، کیونکہ کوہستان سے یہاں سے اور لے کر جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے وہاں عوام کی بات کرے، کوہستان کے حقوق کی بات کرے، اور ہمارا کوہستان میں اس وقت کتنی وہ ہے اور دنیا میں کسی جگہ میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے ڈیموں کا کم سے 3-4 ڈیم ہمارے ڈیم بن رہی کوہستان میں، تو پاکستان اس وقت پھر چلیں گے کوہستان کی اسی پہ۔ جی بالکل، تو یہاں سے ہمارے ایسے نمائندے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کیال کھشو سرکھانی در خیر سے کوئی 3-4 بندے آگے کر لے کہ بھائی ان پہ قرہ ڈال دے، ان میں سے کوئی اہل ہو، تو آپ کیا؟ نہیں، اس چیز میں نہیں ہوں، اس چیز میں بھی نہیں ہو؟ نہیں۔ اچھا، بالکل قراندازی کے سسٹم یہ سیاست میں ہے نہیں، یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ماضی کے اتحاد و اتفاق سے علاقے کو نقصان پہنچا ہے یا فائدہ آپ کے نظر میں؟ اسی میں ہمارے علاقے کے لیے نقصان پہنچا۔ کیوں نقصان پہنچا ہے؟ ایک ضلع تھا، تو ضلع ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ یہ تو ضلع بن گیا ہے تو نقصان نہیں ہوا نا، فائدے کی بات میں آپ کو بات کو کس وقت ضلع بنایا کوہستان میں؟ سب سے پہلے 1974 کی بات ہے جی، 1974 کی زلزلہ تھا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوہستان میں لور کوہستان میں آ کر کے ضلع کا درجہ دیا تھا۔ ہمارے ان بڑوں نے اس ضلع کو اٹھا کر کے کمیلہ میں پھینکا۔ جی بالکل، یہ گناہ کس کا؟ ہمارا نہیں، ہمارے پیپل پارٹی والوں کا نہیں ہے، یہ گناہ یہ اس وقت موجود ان لوگوں کا تھا۔ آج ہمیں کس جگہوں میں یہ دھکیلتے ہیں نا، ان لوگوں کا گناہ ہے۔ تو ان لوگوں نے بعد میں اتحاد و اتفاق کر کے دوبارہ آپ کے لیے تو ضلع بنایا نا؟ بات تو سنو، دوبارہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتفاق میں ہمارا کتنا دفعہ اتفاق؟ میرا اپنا چاچا زاد ملکمون اتفاق میں آیا نا۔ جی بالکل، کیا یار کوئی جا کر کے میں اس کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ تو میرے لا سکتا تھا یار، اس پہ ہمیں اس نے بھی کام کیے تھے۔ ایک منٹ، ایسا چیزوں سے ہمیں شرم کرنا چاہیے۔ اتفاق میں مت جاؤ، سیاست لڑتے ہیں، وہ بندہ جا کر غریبوں کا بھی کام کر سکتے ہیں، وہ امیروں کا بھی کام کر سکتے ہیں، وہ اپنا حقوق بھی لے سکتے ہیں۔ کیا مولانا باقی کو لایا؟ ہر وقت یہ لوگ میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں معاملہ جان کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے، کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس بات پہ اٹھاتے نا، اس بات پہ میں آتا ہوں۔ ایک منٹ، وہ کیوں آواز اٹھا رہا ہے؟ اس بات پہ اٹھا رہا ہے جو پیپل پارٹی میں ہی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے کہ یہ کوہستان کا نہیں، اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس نے ماضی میں لوگوں کے ساتھ اچھا ایک میں اس کا تجھے جواب دوں گا نا۔ کیا کوہستان میں 1984 سے پہلے مولانا باقی نے کوہستان سے الیکشن لڑ کر کے ہمارے حقوق کوہستان والوں کو دلوایا، پورا کوہستان کو دلوایا تھا؟ اس سے بعد مولانا باقی نے کیا کیا ہے؟ ہمیں پورا کوہستان والوں کو قومی سیٹ اور 3 صوبائی سیٹ دلوایا۔ یہ مولانا باقی کا کردار ہے، میرا کردار نہیں ہے۔
اسی وقت سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت میں اپنا بتاؤں گا، اس وقت میں اس سے خلاف تھا، میں خلاف تھا، پھر بھی خلاف تھا، میں اس کے حق میں نہیں تھا، میں خلاف، اس نے دیا تھا کوستان کے لیے، کیا اس وقت وہ کوستانی نہیں تھا؟ آج بولتے وہ کوستانی نہیں کیونکہ طلا مامون سعودیہ سے پیسے لے کر لوگوں کو دے رہا تھا، نہیں اسی سوال پہ ہمارا وہ غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی کوستانی آپ کے نظر میں وہ کوستان کا ہے سینیٹر محبوب اللہ جان؟ محبوب اللہ جان کوستان کا ہے اور یہ بنکھڑ کا رہنے والا ہے، اس کا باپ دادا وہاں کا ہے، اور بنکھڑ میں 4-5 ہزار لوگ ہیں اس وقت موجود اس کی فیملی۔ لیکن ماضی کے اتحاد سے فائدہ نہیں ہوا آپ کے نظر میں؟ نہیں، ماضی کے اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ روڈ جو بنا ہوا ہے یہ تو ابھی یہ روڈ کی میں آپ کو بات کروں، روڈ ہے ضلع، اس روڈ کا میں بات کروں گا۔ ہمارا یہ روڈ اوپر کے سے لے کر کے نیچے تک یہ روڈ بنی ہے، بازار تک بنی ہے۔ اس روڈ میں ہمارے یہ ایکسین فواد صاحب کا ہاتھ کا بنا ہے، فواد صاحب، ایکسین فواد صاحب کی، یہ اس کی نقشے پہ بنایا ہے، اسی بندے نے۔ فنڈنگ تو ایم پی اے نے کی تھی نا، ایم پی اے نے نہیں، کہ اس وقت عمران خان یہاں آیا تھا دورے پہ، جی بالکل، وزیر اعلیٰ آیا تھا۔ اس وزیر اعلیٰ نے ہمیں نیچے ریسٹورز میں کیا بات کی، میں اٹھا تھا، مجھے لوگوں نے روکا تھا، اس نے کوستانی آپ لوگ اس سیلاب میں پہاڑوں پہ گھر کیوں بناتے، نالوں پہ گھر کیوں بنا رہا ہے؟ تو میں یہ بات کرا کہ آپ مجھے اسلام آباد میں جگہ دے دو، میں وہاں بیٹھوں گا، اللہ نے مجھے اس پہاڑ میں پیدا کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ آج اس پہاڑوں میں ہم لوگ مر رہا ہے، تو وہ پیٹائی والا کہاں ہے، وہ چور ڈاکو کہاں ہے؟ نہیں وہ نعرے دینے والے میں وہ تو سب کچھ کہتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اتحاد سے فائدہ ہوا ہے نقصان؟ یہ تو فائدے کی بات، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ضلع کیوں کس طرح بن نقصان؟ گیا؟ ایک منٹ، ضلع کس وقت ہم نے پہلا موضوع ہمارے ضلع پہ تھا نا، جی بالکل، ایک ہمارے بجلی پہ تھا نا، یہ دو چیزوں پہ، ضلع دو پہ ہمارے اتفاق ہو گیا، یہ ہو گیا تھا ہمیں دفتر ہمارے نزدیک ہو، ہمارے اتفاق لوگوں کا اس چیز پہ آئے تھے، جی وہ اتفاق کر کے ہمارے ممبر کو قرآن دیا کہ نہیں دیا تھا؟ ہاں دیا تھا نا۔ کبھی پاکستان میں کسی نے دیکھا کہ کہاں قرآن دیتے لوگوں کو؟ نہیں، سیاست میں کبھی ہے؟ نہیں، یہ کوستان کے خلاف ایک منٹ کیوں دیا تھا؟ وہ قرآن دیا ہے، اس میں ہم لوگوں نے 40-50 بندوں کو بڑوں کو بنایا، غیر عمر کے زیادہ ہے، آپ کو ہمارا زمینوں کا بھی پتہ ہے، حقوق کا بھی پتہ ہے، آپ ان کے اوپر نگران بنو، تو ان کو خرید لیا ہے۔ تو ہم ان کو کس نے خرید لیا؟ ایم پی اے نے؟ ایم پی اے نے خرید لیا ہے، اس نے وہ پیسے لا کر کے کدھر ڈالا ہے پتہ کسی کو نہیں تھا۔ کون سا روڈ میں لگایا آپ مجھے دکھاؤ، یہ روڈ ہمارا سیمودرہ کا روڈ دکھاؤ، ہمارا کیال کا روڈ دکھاؤ، ہمارا چھوادرہ کا روڈ دکھاؤ، میں آپ اپنا ڈسٹرکٹ کا بات کروں گا، ہمارا مہاراجہ کا روڈ دکھاؤ، ہمارا ادھر جا کر کے بنکھڑ کا روڈ دکھاؤ، ہمارا رنجا کا دکھاؤ، ہمارا دوبیر کا دکھاؤ، ہمارا کہاں ضلع، اس ضلع کا کس جگہ کا دکھاؤ جس نے کام کیا دکھاؤ۔ 3 کلومیٹر نے سیمودرہ کا روڈ دیا تھا، 3 کلومیٹر، 3 کلومیٹر ایم پی اے کے لیے کیا چیز ہے؟ 3 کلومیٹر، 3 کلومیٹر ہمارا ایکسین دے رہا ہے، ان کا کون سا احسان ہے نا؟ اتحاد اتفاق سے پہ آپ سے منسلک کچھ بھی ہمیں اس چیز میں نہیں ہوا، اس ایم پی اے ایم این اے کام دیتے نا، اس پہ خود کھڑا ہو کر صحیح کام کرواؤ، وہ لوگوں کو فائدہ کے لیے ہوگا نا۔ تو میں 1 گھنٹی سے یوں کر کے نکال کر پیمنٹ کر کے دے کر کے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہاں ہے آپ کا روڈ؟ آج آپ کو خود بات، ایک منٹ، ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ہمارے پیسے لے کر کے لگایا ہے، ہمارے تو زمینوں کا پیسے لگایا نہیں لگائے؟ 7-8 کروڑ تو لگایا ہے، لگایا نا۔ اس پیسوں کو کس ہر غریب کا پیسہ تھا؟ تو ایک منٹ، آج یہ لوگ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اسی زمین میں غریبوں کو پیسے نہیں دیتا، کیا ان کا حقوق نہیں اس زمین میں ہے؟ بالکل ہے، اللہ ان کو نہیں پکڑیں گے، پٹن سے ان کا حقوق ہے، اور میرے پاس کتنا آ گیا تو میں وہ پیسے دینے کے لیے سب سے پہلے میں تیار ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ میں کافی پیسے لگ گئے غریبوں کے، اور سننے میں آ رہا ہے ڈسٹرکٹ میں کتنے پیسے لگیے؟ ڈسٹرکٹ میں 25 لاکھ روپے لگیے۔ 25 لاکھ تو یہاں پہ کس کو؟ ایک منٹ، 25 لاکھ کس طرح لگیے؟ 3-4 دفعہ میں نے چیف کورٹ اسلام آباد میں میں نے تاریخ کیا ہے جی۔ اس وقت ہمارا اتحادن وکیل تھا کہ مجھے پتا، میں یہاں سے چلے گیا تھا، وہاں میں اس کی چیمبر میں گیا ہوں، وہاں سینٹ کے چیمبر میں اس کے ساتھ ملا ہوں، اعتزاز حسن، ہاں ملا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ملک صاحب میں نے پیسے نہیں کھایا، ایک بھی نہیں کھایا، 25 لاکھ، ایک منٹ، 25 لاکھ روپے میرے نیچے کوئی وکیل تھے ان کے لیے کاغذات کے لیے دیا تھا، کورٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ پیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کوہستان لور کوہستان میں ضلع بنایا ہے،
وہ جگہ ہے ان کے لیے میں نے کیس مفت لڑا، مفت کیس لڑائی، مفت کیس لڑا۔ ایک منٹ، یہ بات میں نے ان کو اسلام آباد میں بھی کہا تھا کہ ہاں میں نے، یہ لوگ کوئی تھے ادھر کے ہمارے یہاں سے لوگ، میں نے یار آپ جھوٹ بولتے تھے، ہم نے اتنا پیسے لگائے۔ تو بعد میں یہ صرف اسٹور میں مجھے کہا ہم باہر یہ دوبیر والے ان لوگوں کو یہ بولتے ہم نے اتنے کروڑوں کو لگایا ہے۔ میں نے عوام کو پیسے کہاں گیا ہے، عوام کا پیسے، زمین کا پیسے کہاں گیا؟ اس وقت زمین کا پیسے مجھے آپ یہ بتاؤ، یہ لوگ ہمارے اوپر 10 سال سے ہم نے ان کی باتوں کو مان کر کے ہم نے ہاتھ لوگوں نے چھوٹے بڑوں نے اٹھایا ہے، 10 سال اٹھایا نہیں اٹھایا؟ بالکل 10 سال میں آپ مجھے یہ بتاؤ ان کے ہاتھوں میں پیسے آیا ہے، وہ پیسے کس غریب کے ہاتھ میں ملا ہے؟ کسی کو دیا ہے؟ 10 سال میں آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہے، آپ اسے 3 کروڑ بھی بنا سکتے ہیں۔ بالکل بنا سکتے ہیں۔ تو آخر وہ غریبوں کا حقوق ضائع ہے یا نہیں؟ میں بھی یہ کہہ رہا نا کہ کافی لوگ ایسے ان کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، میں اس لیے بولتا ہوں نا اس سے کیوں بھاگتا ہوں؟ چلو اکاؤنٹ میں تو ہے تو وہ تقسیم ہو گیا، لیکن جو لگایا ہے 8-10 کروڑ کتنے لگایا آپ؟ تو وہ لگایا آج ان کے زیادہ، آپ کہہ رہے کہ ڈسٹرکٹ پہ ہمارے 25 لاکھ لگ گئے، تو اور کدھر گئے یہ پیسے؟ اور انہوں نے کس کو بھیجتے تو اپنے اس میں لکھ کر کے آ رہا تھا اتنی چیزیں کی ہے، بس چپ کر کے کھاتے تھے۔ وہ کیوں دوڑتے بات؟ سارے میرے خیال میں میں کیوں نہیں دوڑتا ہوں؟ میں اس کمیٹی میں دوڑ کر کے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ تو پھر میں کہنے کا مقصد ہے کہ کمیٹی ڈسٹرکٹ اعتزاز احسان نے صرف 25 لاکھ لیا اور سارے پیسے انہوں نے ہڑپ۔ میں آج بھی تجھے ثبوت دلوا سکتا ہوں، آج میڈیا کو آج بھی ثبوت دیتا ہوں۔ تو یہ آپ بخوبی سن رہے ہیں کہ آج بھی میں تجھے ثبوت دے، وہ ریکارڈ بھی لے کر میں تجھے دوں گا کہ ہمارا لور کوہستان میں ذیلک کے لیے 25 لاکھ روپے کورٹ میں دی، اور کورٹ میں اوپر پیسے نہیں کھایا، اور وہ خالی کاغذات کو بنانے کے لیے اداسن نے لیا ہے، ان کے نیچے والوں نے، اس نے خود بھی نہیں لیا ہے، نیچے وکیلوں نے لے کر کے کاغذات جمع کر کے کورٹ میں جمع کیا۔ یہ آپ خود سن رہے ہیں کہ ہمارے پٹن کے جو مشترکہ پیسے تھے میرے خیال میں جتنے کھائے 8 کروڑ 10 کروڑ، انشاءاللہ ہم اس پہ تحقیقات کر کے پورے ریکارڈ اور پورے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، کیونکہ یہ غریب کا حق ہے۔ جہاں پٹن میں زیادہ آبادی ایسے بھی ہے کہ 3 وقت کے کھانا نہیں کھا سکتے، اور آپ اتنے اشائے کریں غریبوں کے پیسوں پر، تو اس بات پہ انشاءاللہ ہم اور پروگرام کر لیں گے۔ ملک صاحب، علاقے کے اتحاد و اتفاق کو نظر انداز کر کے آپ محبوب اللہ جان کے ساتھ آپ نے سیاسی الحاق کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ محمود اللہ جان آج نہیں، یہ پرانا اس سے یہ لوگ سیاستی ہے۔ ہاں سیاست ہر وقت انہوں نے دیکھو نا، کبھی بھی انہوں نے سیاست کے اسی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، ہر جیت بھی ہوا سب سے زیادہ ووٹ وہ لے رہا ہے۔ ہاں ووٹ تو لے رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے۔ میں نے اس لیے کیا جی کس وقت اس جھنڈے کے لیے اس نے کہا میں اس پارٹی میں ہوں، پی پی کے لیے، پی پی کے، اچھا محبوب کے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے؟ میں نے اپنے پارٹی کے لیے محمود اللہ جان اس پارٹی میں گیا ہوں، تو میں محمود اللہ جان کے لیے اپنے جان بھی دیتے، کیوں اس پارٹی کے جھنڈے کا ہے وہ۔ اچھا، ایسی پارٹی کے لیے آپ نے محبوب اللہ جان کے ساتھ سیاسی الحاق کیا ہے؟ بالکل، اور آنے والے الیکشن میں اس کا ساتھ دو گے؟ بالکل، آنے نہیں، یہ کب تک یہ پیپل پارٹی میں اس کے ساتھ۔ تو پٹن میں آنے والے اتحاد اتفاق میں آپ نہیں کسی قسم سے، چاہے دنیا 3 ٹوٹوں میں تقسیم بھی ہو نا، تو کبھی بھی محمود اللہ جان کو ہم اس پارٹی کے جھنڈے سے نہیں چھوڑتے۔ ہاں اس نے پارٹی کا جھنڈا چھوڑا تو ہمارے راستے الگ الگ ہوگا، یہ بات بھی میں آپ کو نہیں کہ سیاست میں یہ ہوتے بھی۔ اچھا، پارٹی سے ہٹ گیا تو آپ اس کے ساتھ؟ نہیں، میں پھر پارٹی سے علاوہ میں اپنے باپ کو نہیں مانتا ہوں۔ پٹن کیال کے اتحاد و اتفاق کے حامی لوگ آپ کو باغی سمجھتے ہیں؟ وہ اصل خود باغی ہے، وہ اس لیے باغی ہے کیونکہ وہ کھا کر کے عادی ہے۔ اچھا، وہ کھا کر کے عادی ہو باغی اس لیے وہ باغی ہے؟ میں مجھ میں وہ ثبوت کس چیز کے ثابت کرے اس نے یہ کھایا ہے تو میں باغی ہوں۔ نہیں، وہ تو کھانے کی بات نہیں کر، لیکن یہ کہہ رہے اتحاد اتفاق کا حصہ نہیں بن رہا ہے، یہ میں اس لیے نہیں بنتا، مٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بھائی میں کیا گدھے کا بچہ ہوں کہ میں عوام کے حقوق کو ضائع کروں گا؟ تو وہ کہہ رہے عوام میں نے اپنی زندگی کافی عرصے سے نہیں، میں نے اپنی زندگی صرف کیا کس کے لیے؟ عوام کے لیے کیا ہے۔ میں ان عوام کو اونچا کرنے کے چکر میں ہوں، میں عوام کو دبانے کے چکر میں نہیں ہوں، کسی غریب کا حقوق کو ضائع کرنے میں نہیں ہوں۔ میں یہ سوچ دیجیے عوام اونچا ہو۔ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ عوام کے حق کو سلب کر رہے ہیں، غریب کے حق کھا رہے ہیں؟ اس سے پہلے 10 سال کو ہے نا انہوں نے کھایا ہے۔ اچھا، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہاں جا کر آخر یہ مشتوں تک پہنچے تھے، کیوں پہنچے تھے؟ وہ کیا حقوق نہیں تھا؟ وہ تو حقوق تھا، لیکن ابھی کیوں نہیں تھا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے بھی پتہ ہے کل بھی یہ کہانیاں ہیں، اس لیے آپ اس کے بعد دیکھو نا یہ بلدیات کے الیکشن میں پھر باقی بناتے ہیں ان سے،
بنا یا نہیں بنا تھا؟ جی 2000 میں بنا تھا نا. کیوں بن گیا تھا میں؟ اس لیے بن گیا تھا یہ پھر یہ کام کر رہا تھا. ابھی انہوں نے ایک ممبر بنایا ہے، آج کے حال میں لوگ رسیوں میں نیچے آ رہا ہے. جی بالکل. وہ اوپر جا کر چوک میں بیٹھا ہے. اس سے میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ ایک ڈی سی کے پاس جا کر یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی جا کر میرا عوام مر رہی ہے ادھر. تو آپ کا یہ کہنے کا افسوس کی مقصد بات ہے نہیں کہ اتحاد اتفاق میں عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں بالکل ہو نہیں سکتے. اور یہ اتفاق تو بالکل عوام کے لیے ظاہر ہے، کوہستان کے عوام کے لیے ظاہر ہے ظاہر. اس لیے آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ نہ میں اس کے ساتھ ہوں. میں باغی نہیں، باغی یہ لوگ ہیں، میں باغی نہیں ہوں. یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ باغی اور ان اور ہماری پتہ بھی چلیں گے. اچھا آنے والے یہ باغی ہوگا یار، ہم باغی ہوگا. ہم اللہ سے یہ امید کریں اس جھنڈا کا کہے نا. یہ میں نے نیچے بھی بولا تھا، یہ جھنڈا اونچا کر کے ہم لوگ آئیں گے کوہستان سے. ہاں آج بھی یہ بات میں بھی لوگ طلع محمود کی باتیں کرتے نا، وقت آئیں گے، ایک منٹ وقت آئیں گے دیکھیں گے یہ جھنڈا اونچا ہوگا یا دوسرا جھنڈا اونچا ہوگا. وہ دن آپ سے میں اس دن پوچھوں. محبوب اللہ جان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت سے آپ کو نقصان ہوا یا فائدہ؟ مجھے فائدہ ہے. فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ مجھے اس لیے فائدہ ہوا نا، میں قومی الیکشن نہیں لڑتا تھا. جی. مجھے ٹکٹ تو کسی کو دینا تھا، قومی کا. جی. تو مجھے بہت خوشی ہے ایسا کوہستان میں سب سے الیکشن لڑنے والا اور کوہستان کے حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ تھے یہ، اور انہوں نے لڑا بھی ہے. اور کبھی کوہستان کی بات آ گیا تو سب سے پہلے یہ لوگ جا کر کے وہاں بات کرتے تھے، اور میں تو ادھر بیٹھ کر کے کوہستان کی کرسی پہ بات کرتا ہوں نا. افسوس مجھے اس بات پہ تو مجھے فائدہ ہو گیا، کوہستان والوں سب کے لیے فائدہ ہو گیا. خدا نہ کرے اگر آپ سے اس نے لوور کوہستان کے جو آپ کے پاس ہے صدر ہے آپ، یا اس نے آپ سے لے لیا تو؟ یار صدر لیا، یہ پارٹی کا ایک مشن ہے ہمارا. یہ پارٹی کا مشن ہے میرٹ پہ، یہ تو پھر میرٹ پہ بات نہیں ہوگی یار. یہ ہمارے چیئرمین کی بات ہے. چیئرمین میں نے پارٹی میں خدمت نہیں کیا تو میرا فرض نہیں بنتے. لیکن آپ کافی عرصے سے منسلک ہو پارٹی سے. 33 سال آپ نے دیکھو میں بات سنو، میں پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میرا فرض نہیں ہے کہ میں صدر بنوں گا. مجھ سے کوئی آگے بار کرے تو اس کا حق بنتے، وہ صدر بنیں گے، وہ پارٹی کے لیے کام کریں گے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کو اس لیے بنایا ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اچھا. یہ محترمہ بینظیر نے، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. انہیں کے لیے تو محبوب اللہ جان آپ کے پارٹی سے الیکشن لڑے گا، لیکن پی کے لیے ایک اور نام گردش کر رہا ہے احسان اللہ. اگر احسان بالکل میں مانتا ہوں یہ ہمارا پارٹی کا نہیں ہے. پارٹی کا نہیں ہے. اگر ٹکٹ اس کو مل گیا تو ابھی ایک بار بندہ پارٹی کا نہیں ہے. جی. ہمارے قائد چیئرمین نے کہا میں پارٹی کا نہیں، بندہ کو ٹکٹ دے، میں پھر بھی ویلکم کرتا ہوں. اچھا. میں جھنڈے کا بندہ ہوں. آپ اس کو سپورٹ کرو گے؟ بالکل کروں گا. مایوسی نہیں ہوگی؟ نہیں مجھے کچھ مایوسی نہیں. میں کیونکہ تو کل آیا ہے، اس کے میرے خیال میں 2-3 مہینہ نہیں ہوئے احسان کی. ابھی احسان ہمارا پارٹی کا نہیں ہے. جی. لیکن اور چیئرمین نے کہا میں ٹکٹ دیتا ہوں، یا ہمارا صوبائی صدر نے کہا میں ٹکٹ دیتا ہوں محبوب اللہ جان کا، بھاجپا کو دیتا ہوں، اور مجھے ضرورت ہے یہ دونوں سیٹ میں جیت سکتا ہوں. جی. تو میں لازمی بولتا ہوں دے دو اسی کو. وہ پارٹی میں آتے تو دے دیں گے نا. پارٹی میں نہیں آ گیا تو ابھی تک انہوں نے شمولیت نہیں کیا پارٹی؟ نہیں ہمارا پارٹی میں وہ نہیں ہے. احسان محبوب اللہ جان ہے. محبوب اللہ جان ہے، اور محبوب اللہ جان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے مال بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور قربانی وقت آئے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور دیا بھی ہے محبوب اللہ جان کے ساتھ، کیونکہ وہ پارٹی کا. آپ کا کیا پوزیشن ہے آنے والے الیکشن میں؟ ابھی میرے پارٹی کے قائد نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن لڑوں گا. میرے ٹکٹ نہیں مل گیا تو نہیں مل گیا تو میں کسی کو اور کو ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے، میں اس کا کمپین کروں گا اور میں اس کا سپورٹ کروں گا. میری مالی حالت میں کیا ہے وہ بھی کروں گا، اور جان کے بھی اسے اس کے ساتھ لگا کر کے بیٹھوں گا. اس کو سپورٹ کرو گے، جتوائیں گے کوہستان سے. اللہ سے میں جیت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن کوشش بہت کروں گا اپنا طرف سے. اور اللہ سے ہم یمن کرتے ہیں آنے وقت ہم اپنا چیئرمین کو وزیر اعظم دیکھتے ہیں. اچھا. تو اس لیے میں جھنڈے کے لیے معاملہ جان کو لایا نا پھر کوہستان سے. ہاں آپ کو پھر کوہستان سے تو الیکشن جیتنا پڑے گا. آپ کی اپنی حق ہے، آپ کی بس کوشش کروں گا. میں نے آپ کو بولا نا کوشش دینا والا اللہ کا کام ہے. تو ایک اور نام گردش کر رہا ہے کوہستان کی سیاست میں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب. ابھی طلحہ محمود کی بات آئی ہے نا. طلحہ محمود آپ کو پتہ ہے کہ طلحہ محمود نے آج کی بات نہیں، طلحہ محمود کم سے 10 سال سے آ رہا تھا ادھر. جی. یہ افغانستان میں یہ ساری چیزیں افغانستان میں دے رہا تھا. ہاں. کہ کوہستانیوں کو پیسے دکھا کر کے دے 10 لاکھ میں نے اس کو دیا، 5 لاکھ میں نے اس کو دے دیا. یار اس پہ بک جاتے نا، پیسوں پہ بک جاتے، اس کو تو میں انسان نہیں بولتا ہوں.
نہیں یہ تو خدمت کر رہا ہے نا ابھی طلب محمود نے کبھی کسی کو یہ کہہ کے ہاں دے دو نا, کس کو دے دو؟ نہیں اس نے ایک منٹ, کوہستان میں کوئی غریب کوئی کم ہے, ان کے غریب کے ہاتھ میں دے دو نا, کیوں نہیں دیتے؟ نہیں آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی طلب محمود نے یہ بات کی ہے کہ بھائی مجھے ووٹ دو میں اتنا پیسے آپ کو؟ بالکل ہاں, افسوس میں ابھی آپ کو بات کروں گا نا. میں پٹن بازار سے اوپر آ رہا تھا, یہ بندہ ملا تھا نا, اس نے کہا یار یہ طلب محمود 25,000 روپے دیے, تو میں نے کہا شکر ہو آپ کا گھر کا چولہا جل گیا ہے. تو اس نے کہا چولہا میں اس کو اٹھ کدھر دیتا ہوں, اس کا کوئی باپ کا گھر سے پیسے نہیں آئے, وہ سودے سے لاتے ہیں, اس کو دوبارہ لاؤ تو یہ ہمیں پیسے دیں گے, اس کو ایسے پیسے کھاؤ اور کسی اپنا کوہستان والوں کو دے دو. تو میں نے کہا بڑا خاندانی بندوں کی بات تو نے سچ کیا ہے. یہ آج بھی اس پہ دھوکہ ہے. اچھا کیونکہ یہ پیسے دیں گے, ہم کھائیں گے, اور ہم اپنا کوہستانیوں کو دیں گے. شاہ ملک صاحب آپ سے آخری سوال کرتے ہیں کہ کوہستان تینوں ڈسٹرکٹ اپر لوور کوئلہ پالس تینوں ڈسٹرکٹ میں ایک گراؤنڈ ہے پورا کرکٹ کا, اس کی حالت اس گراؤنڈ کے لیے ہمارا پہلے لوور کوہستان ضلع بن گئی تھی, ہمارا ڈی سی آیا تھا یہاں, اس وقت 1,80,00,000 روپے کا اس کا ٹھنڈر تھا, ایک دیوال ایک دیوار کا نیچے سے پورا 1,80,00,000 روپے کا پورا وہ دیوال تھی اوپر تک. اس دیوال پہ کیا تھا ڈی سی صاحب کو اسی ٹھیکدار نے, پی ٹی ٹھیکدار نے دعوت کیا تھا ریسٹ ہاؤس میں. تو مجھے صبح پتہ چل گیا کہ بھائی وہ آدھا دیوال بنائے, اس پہ اس نے سب کچھ راضی کر دیا ہے. تو میں دوڑ کر گیا ڈی سی کے آفس میں, جا کر میں نے کہا ڈی سی صاحب آپ نے روڈ کا وہ ہمارا گراؤنڈ کا کیا کیا؟ یہ گراؤنڈ ہمارے لیے بچوں کے کھیل کا گراؤنڈ نہیں ہے, اس میں کل جہاز بھی آئیں گے, اس میں ہمارا لوگ مر گیا تو عیدگاہ ہوگا, اسی میں ہمارا جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت ایسا ہوگا, جگہ نہیں ہوگی کوہستان میں, یہاں لوگ جمع ہو گئے. تو خدا کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ تو میں تو اس کو وہ کہا, تو اس نے کہا نہیں میں ابھی بھی ایسے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں. اس وقت میں میرے ساتھ مولانا دلدار بھی آیا تھا, اور ہمارا ایس ڈی او تھا اور سیر تھا صلاح الدین, اس کو لے کر ہم گئے تو اس جگہ پہ. اے سی صاحب بھی تھا, ابھی اپر کوہستان میں پہلے ڈی سی تھا, کچھ دن بعد اس کا ٹرانسفر ہوئی, وہ بھی آگے. اس نے جا کر وہ دیوال بھی 1-2 گرایا, دیوال بہت بڑی تھی. تو اس نے کہا ٹھیکدار کو کہا یہ دیوال آپ نے سیدھا اس کونے پہ لینا ہے, اس کونے سے پھر اوپر لینا ہے. اس گراؤنڈ کا حقوق کوئی تھا آدھا آپ نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہ دیوال آپ نے نیچے سے بنانا تھا, وہ نہیں بنایا. تو اس نے کہا آپ کیا کہا, اس نے وہ نقشہ دکھایا ہے, اور سید نے اس نے یہاں اس کے سیڑھیاں بناتے ہم لوگ, ادھر ہم 2 کمرے بنائیں گے, 2 واش روم بنائیں گے ان کے لیے, ٹھیک ہے. پیچھے سے لوگوں کے لیے یہ پورا کوئی ابھی روڈ بنایا ہے, وہ روڈ درمیان میں لے کر کے گیا. یہ آپ کو پتہ ہے, دیکھو نا گراؤنڈ کے لیے بچوں کے کوہستان میں دیکھو, اور اس کے لیے گراؤنڈ دیا تھا, اس گراؤنڈ کو جا کر کے آخر کیا حالت کی ہے. یہ ہمارے ان لوگوں نے کیا ہے نا, کیا یہ ہمارے اس وقت کوئی تو مجھے باغی تو مجھے بولتے, ان باغیوں نے کیا تھا. اچھا پیسے کھا کر انہوں نے دیا, میں نے نہیں دیا, ہم نے اس وقت بند کیا. حکومت کو تو ان کا گراؤنڈ یہ نیچے یا یازگرو میں اس روڈ سے ان کی گراؤنڈ ہے, ابھی جا کر وہاں کونا پہ ان کے رک کر کے بیٹھا ہے. یہ ان کا روڈ یہ ہے سرکاری. اچھا یہ روڈ ہمارا اسپتال ہے, ہمارا کالج کا تھا, اور ہمارا گراؤنڈ کا روڈ تھا, لیکن بقایا نہیں تھا, وہ ڈائریکٹ ان کیا ہے. کیا نقصان کس کا ہے, گراؤنڈ پہ کدھر لگا ہے, پتہ بھی نہیں ہے. یہ پیسے ان کی جیبوں میں گیا ہے نا, یہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کدھر رکھا. اچھا آپ کسی نے آواز بھی نہیں اٹھایا؟ نہیں اٹھا, افسوس اس بات پہ نا. ہم تو بولتے پھر آپ لوگ ان لوگوں میں جا کر کے آپ لوگ کرو, تو یار اب یہ 20 لاکھ یا 50 لاکھ کو عوام کا حقوق کو جیبوں میں ڈالتے, تو یہ کروڑوں نیچے میبر بن کر کے دیکھ اس اٹھا کر کے کروڑوں لے کے جیب میں یہ کیوں مارتے ہیں. اچھا سننے میں آ رہا ہے کہ اسی گراؤنڈ میں 3 یا 4 نوکریاں بھی ہیں, وہ بھی فروخت ہوئی ہے. یہ نوکری تو آج آپ نے بتایا نا, یہ بھی نوکری مجھے میرے علم میں نہیں ہے. آج میں ان نوکریوں کے پیچھے آج سے بعد میں لگا ہوں, یہ کس نے لگایا ہے جی, یہ چھپا کر کس نے لگایا؟ یہ تو لگ گئے, لیکن یہ بندے بھی گراؤنڈ میں ہونے چاہیے نا. آپ نے ابھی گراؤنڈ میں دیکھو, آپ نے خود دیکھا سارے پتھر ہے. ایک منٹ, اس میں دوبارہ کم سے کم 40-50 لاکھ روپے لگایا ہے. وہ 2 کمرے کے تو بعد میں بنایا ہے, وہ ایک دیوال بعد میں بنایا ہے. اس گراؤنڈ میں ہر سال کوئی نہ 50-60-70 لاکھ 1.5 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ روپے لگتی ہے, اور وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتے. کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہم خود کھاتے تو ٹھیک کس طرح ہوگا؟ میں خود چور ہوگا تو آپ اس کے علاج اٹھاؤ گے؟ میں ہر وقت آواز اٹھاتا ہوں, پہلے بھی اٹھاؤں, ابھی بھی اٹھاؤں گا. میں کوہستان کے حقوق کے لیے ہر جگہ میں آواز اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. یہ گراؤنڈ کی حالت ملک صاحب نے بخوبی آپ کو بتایا کہ میرے خیال میں
12 کے 10 کی بات ہے کہ پہلا ٹورنامنٹ ہوا تھا. اسی کے بعد یہ گراؤنڈ کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں بخوبی، اس کی دیواریں اور یہ روڈ جو ابھی یہ بڑی بریکنگ نیوز میں رہی کہ یہ روڈ اس میں نہیں تھا، لیکن ہمارے مخیر حضرات کہیں یا ان کو عزیز کہیں یا ان کو بزرگ کہیں، انہوں نے ہمارے بڑے تھے، عمر کے بڑے تھے، 30 لاکھ کھا کی یہ روڈ انہوں نے دیا اور 30 لاکھ گراؤنڈ پہ لگے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ تحقیقات کریں گے اور پورے ایک پروگرام اسی گراؤنڈ کے اوپر کریں گے. اور ملک صاحب کو ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ اسی دن آپ بھی آئے تاکہ ہم گراؤنڈ کی حالت دیکھیں اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ان کے ساتھ بھی بات کر کے گراؤنڈ کی حالت اور ان کا پورا ریکارڈ مولانا دلدار سے بھی پوچھو، مولانا دلدار سے بھی، اور پورا گراؤنڈ کا جو ریکارڈ ہے جتنے پیسے لگے ہیں اور جتنے کھائے ہیں ان کے پورا ایک ریکارڈ ہم جمع کر کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت. اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال. اللہ حافظ.